السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اب کیا اس ضمانت کے بعد ان کی رہائی ہو جائے گی؟ اس میں کچھ خبریں سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اندر سے خبریں کچھ سامنے آئی ہیں۔ اب یہ مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی دلچسپ معلومات سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے، لیکن میڈیا میں پہلے سے ہی ہے کہ ضمانت منظور ہو جائے گی۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میڈیا اگر سنسنی نہیں پھیلائے تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ذاتی مفاد کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ چالان میں رسید پر بشرا بی بی کا نام ہے، لیکن اس چالان میں یہ واضح نہیں کہ مرکزی ملزم کون ہے۔ دونوں ملزمان ہیں، اس میں دفعہ 109 میں کس کا کردار ہے، کوئی واضح نہیں۔ مقدمے کا اندراج 3.5 برس سے زائد تاخیر سے کیا گیا۔ کوئی جرم نہیں ہوا۔ جس کیس میں جرم واضح نہ ہو تو کیس مزید انکوائری اور ضمانت کا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ توشہ خانہ پالیسی کے مطابق تحائف لیے گئے ہیں، اس وقت ان تحائف کی جو مالیت تھی پالیسی کے مطابق ادا کر کے لیے۔ توشہ خانہ پالیسی 2018 کے سیکشن 2 کے تحت تحائف لیے، جو قیمت کسٹم اور آپریزر نے لگائی، ہم نے وہ قیمت دے کر تحفے رکھ لیے۔ آج انہوں نے 3.5 سال بعد بیان بدلا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی حکومت کی توشہ خانہ تفصیلات خفیہ رکھنے کی پالیسی پر اہم ریمارکس دیے کہ پچھلی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھی۔ ہائی کورٹ میں گزشتہ حکومت کہہ رہی تھی کہ توشہ خانہ کا کیس کسی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ آپریزر سہیب عباس کہتا ہے کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے تھریٹ کیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی تو ملاقات ہی سہیب عباس سے کبھی نہیں ہوئی۔ کسٹم کے تینوں افسران نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پر پریشر نہیں تھا، اگر پریشر نہیں تھا تو انہوں نے پھر صحیح قیمت کیوں نہیں لگائی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا گیا، ریاست کے تحفے کی کم قیمت لگوا کر ریاست کو نقصان پہنچایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیوی دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جب بیوی کو فائدہ ملا ہوگا تو شوہر کو بھی فائدہ ملا ہوگا۔ اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت میں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے بشرا بی بی کے ٹرائل کورٹ میں پیش نہ ہو کر فرد جرم مؤخر کرنے کا معاملہ اٹھا دیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ بشرا بی بی کی اس عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ بشرا بی بی ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے فرد جرم تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ جویلری کا تخمینہ لگانے والے شخص کو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دھمکیاں لگائی گئی ہیں۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ جن 3 کسٹمز افسران نے قیمت غلط لگائی ان سے متعلق کیا کارروائی ہوئی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ کسٹم افسران سے کوتاہی ہوئی، لیکن وہ کرمنل مس کنڈکٹ نہیں تھا۔ نیب کی جانب سے ان افسران کے خلاف کوئی محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش نہیں کی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ چلیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ ضمانت کا غلط استعمال کیا تو اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہ جناب جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ ضمانت ہوئی۔ اچھا، اب اس کیس کے لگنے سے چند دن پہلے یہ جو ہے وہ بہت سے قانونی ماہرین اور کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایزیلی جو ہے وہ رہائی مل جائے گی۔ اب کیا اس کیس کا تعلق وہ جو 24 نومبر کو احتجاج ہے اس سے ہے؟ اب ظاہری بات ہے ہم کوئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے اوپر الزام تو لگا نہیں سکتے کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط ججمنٹ دی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ظاہری بات ہے پھر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں؟ ہاں جی، بالکل ہو رہے ہیں، اور پبلک ڈومین میں ظاہری بات ہے یہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایک جانب جو آپ نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور لوگوں کو پھر آپ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگ تو پھر آپ کو آگے سے یہ کہیں گے کہ جناب ہم جو ہیں وہ آ کر آپ کی خاطر جو ہے وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں اور شیلنگز برداشت کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اندر بیٹھ کر جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کی اجازت لینے کے لیے گئے، تو وہ دراصل اجازت لینے کے لیے نہیں گئے تھے۔ جب اندر سے خبر سامنے آئی ہے نا تو جناب وہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وہ جناب اس لیے گئے تھے اور انہوں نے جا کے خان صاحب کو یہ بتایا تھا کہ جناب ساڈی گل ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اوپن ہو گیا اب ہمارا، اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے گئے تھے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں یہ پبلک ڈومین میں دونوں سائڈیں نہیں بتائیں گی کہ جناب ہمارے جو ہیں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں،
کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل پیش ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے 24 نومبر کو جو ہے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے تو آپ نے لوگوں کو بھی اکٹھا کرنا ہے. اور اب یہ سارا کچھ جو ڈیپینڈ کر رہا ہے نا یہ مذاکرات اور یہ سب کچھ, یہ میں آپ کو اب تھوڑی سی نا دلچسپ معلومات بھی اندر سے نکل کر سامنے آئی. اب چینل آف کمیونیکیشن کھل گیا, لیکن اب سب کچھ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب کے اوپر. اور یہ ساری جو باتیں ہیں نا کہ مینڈیٹ چوری اور فارم 45 اور یہ ساری باتیں ہیں, اصل مقصد جو ہے وہ کوئی اچھی ڈیل کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اچھی ڈیل آ جائے. تو یہ سب کچھ اسی لیے کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی اس وقت پی ٹی آئی کی پریورٹی ہے. باقی یہ ساری باتیں ہیں اور یہ پبلک کو سنانے کے لیے باتیں کہ جناب مینڈیٹ چوری کیا گیا اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ہوئیں. اس کے بعد جناب اب سوال یہ ہے کہ لیول آف کمیونیکیشن کہاں پر پہنچا ہوا ہے. تو جناب لیول آف کمیونیکیشن یہاں پر پہنچا ہوا ہے کہ دوسری جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہوں تو آپ کو جو ہے وہ یہ 24 نومبر کی کال واپس لینی پڑے گی. یہ عمران خان کو کہا گیا. اچھا, یہ باتیں اندر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اندر سے خبریں نکلی ہیں. اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ جناب اگر آپ یہ کال واپس نہیں لیتے تو آپ کے لیے جو ہے وہ مزید مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ یہ سب کچھ کر کے جو ہے وہ ہمیں پریشرائز کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, ہم پر کوئی پریشر نہیں بنے گا. ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ ایک جانب جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نیگوسیشن بھی کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. پھر ظاہری بات ہے آگے پھر ان سے سوال کیا گیا گنڈا پور کے حوالے سے کہ جناب گنڈا پور جو ہے وہ تو جب باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے کہتے ہیں کہ میں جناب پورا ٹبر کھا جاؤں گا اور ڈکار بھی نہیں ماروں گا. تو گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب یہ بس باہری باتیں ہو رہی ہیں, اندر ٹیبل پر وہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. وہ جیسے کلاس کا ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا جس کو گولڈن سٹار دیا جاتا ہے, گنڈا پور ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ میں بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گنڈا پور جب باہر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا تو تب وہ ایک اور شخصیت ہوتے ہیں, اور جب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تب وہ ایک اور شخصیت ہوتے ہیں. اچھا, پھر ساتھ ہی ظاہری بات ہے پھر ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ جناب خان صاحب نے تو جو ہے وہ الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ جمعرات تک جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوئے تو ہم احتجاج کی کال جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ احتجاج کی کال پہلے بھی دیتے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 15 نومبر کو جب ایس سی او کا سمٹ تھا تو کال دی گئی تھی اور اس سے ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ کال واپس بھی لے لی گئی تھی. تو یہ کال شال ایسے ہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ واپس بھی ہو جاتی ہے. پھر ظاہری بات ہے ان سے ایک اور سوال پوچھا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ جناب خان صاحب نے تو کہا کہ میں اتنے بندے لے آؤں گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ بندے شندے لائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دوسری سائڈ سے بھی پھر آپ کو پتہ ہے بندے شندے تیار بیٹھے ہیں. مطلب ان کا یہی تھا کہ پولیس بھی تیار ہے اور ایک پوری لسٹ بنی ہوئی ہے, اور پولیس والے اور جو فورسز جو احتجاج کو روکنے کے لیے وہ پراپر ایک لسٹ بنی ہوئی ہے. اچھا, اب توشہ خانہ 2 کیس کو اس سے انٹر لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جناب یہ توشہ خانہ 2 کیس کیسے اس سے انٹر لنک کر سکتے ہیں. اب کل کو مذاکرات اگر کھل گئے ہیں, چینل آف کمیونیکیشن کھل گیا ہے, تو جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو دوسری سائڈ آپ سے یہ کہے گی کہ جناب توشہ خانہ 2 کیس میں دیکھ لیں ہم نے آپ کو ریلیف دیا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ کے اچھے پوائنٹس جب سامنے آ رہے ہوں گے, اسکورنگ اچھی ہو رہی ہوگی اور آپ کو اچھی خبریں بھی سنائی جا رہی ہوں گی. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جناب خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کب ممکن ہوگی. خان صاحب کی رہائی تو فی الوقت نہیں ہو سکتی, لیکن ہو سکتی ہے. آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہو سکتی ہے. غالباً اس وقت اسلام آباد کے اندر نا خان صاحب کے اوپر 62 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں, اور اگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے اوپر 8 مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں, جن کے حوالے سے جوڈیشل ریمانڈ چل رہا ہے, جس کے حوالے سے 30 نومبر کو جو ہے اس کی سماعت ہوگی. اب 30 نومبر کو ظاہری بات ہے فیصلہ ہوگا کہ خان صاحب کو رہا کرنا ہے یا نہیں, لیکن اس میں وہ ظاہری بات ہے وہ الٹیمیٹم وہی آتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو کال واپس لینی پڑے گی. تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کال واپس لینی پڑے گی. اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے خان صاحب رہا بھی ہو سکتے ہیں اور ریلیف بھی مل سکتا ہے اور اچھی خبریں بھی سامنے آ سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے جو ہے ان کو 24 نومبر کی جو احتجاج کی کال ہے اس کو واپس لینا پڑے گا. اب آپ اس کو اچھی خبر سمجھیں یا بری خبر سمجھیں, لیکن چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے, اور اب پبلکلی یہ اس کو ڈینائی کریں گے اور یہ پبلک ڈومین میں آ کر اس چیز سے جو ہے وہ ڈینائی کریں گے. اب ظاہری بات ہے ایک مثال اس کی میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہر ایم پی اور ایم این اے کو کہا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ 10-10 ہزار بندے لانے. ہر ایم پی اور ایم این اے جب جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ جناب اپنے بچے کو باہر نکالیں, ہم نے اسلام آباد لے کر جانا ہے, اگر یہ بتا دیتے ہیں پبلک کو, اس کے بعد یہ کچھ کرتے ہیں. میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, تو اپنے بچے کو باہر بھیجیں کہ جناب ہم نے اسلام آباد لے کر جانا ہے, تو آگے سے وہ کیا کہیں گے کہ جناب آپ لوگ تو جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں اور میرے بچے کو وہاں پر لے جا کر آپ آنسو گیس کی شیلنگ اس کو وہاں پر اس کی گرفتاریاں کروائیں گے اور اس کو جو ہے وہ ڈنڈے اس کو لگیں گے, اس لیے آپ میرے بچے کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اندر کھاتے مذاکرات ہی کرنے. تو اس لیے جو ہے وہ دونوں سائڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی پبلکلی, لیکن چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کھل گیا ہے. انصار عباسی صاحب کی جو خبر تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کل ہی کہا تھا کہ جناب چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور
ہائی لیول کی شخصیات جو ہیں وہ چینل آف کمیونیکیشن کروا رہی ہیں، تو وہ خبر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی۔ شیخ وقاص حکم نے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جناب کوئی مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے، اور اس کے بعد جو ہے اس خبر کو ڈینائی علیمہ خان نے کیا کہ جناب بیرسٹر گوہر اور علی امین گڈھا پور جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے، اور وہ مذاکرات کے لیے نہیں آئے تھے، وہ یہی بتانے آئے تھے کہ جناب خوشخبری آ گئی ہے، ہماری کال اٹھانے لگ گئے ہیں اگلے بندے، جو چینل آف کمیونیکیشن ہے وہ اب اوپن ہو گیا ہے۔ تو یہ خوشخبری وہ سنانے کے لیے آئے تھے، اور اب یہ پبلکلی وہ ظاہری بات ہے خوشخبری اس طرح سے سنا نہیں سکتے، کیونکہ اندر ٹیبل پر بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں وہ پہلے بھی عوام کو آج تک نہیں پتہ، اور آگے بھی چل کے نہیں پتہ چلیں گی، چیزیں جو ہے وہ سٹیبل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر اگر آپ دوبارہ ایسے احتجاج کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تمام تر چیزوں کا جو لب لباب ہے، اور خان صاحب کا رہائی کا لب لباب جو نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ جناب 24 نومبر کی جو ہے وہ کال واپس لینی پڑے گی۔ اس کے بعد جب 30 نومبر کو جو 8 کیسز ہیں جس کی جوڈیشل ریمانڈ چل رہی ہے اس کی سماعت ہوگی، تو ہو سکتا ہے خان صاحب کو وہاں سے ریلیف بھی ملے، اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ رہا بھی کر دیا جائے۔ لیکن ان سب تمام تر چیزوں کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ان کو جو ہے وہ 24 نومبر کی کال واپس لینی پڑے گی، کیونکہ اندر سے جو خبر نکلی انہوں نے یہی کہا کہ جناب اگر آپ کال واپس نہیں لیتے، آپ ایک جانب جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں، تو نیگوسیشن پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھ جائیں گی، اور اگر آپ جو ہے وہ کال واپس لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور ایک حد تک جو ہے وہ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب اسٹاک مارکیٹ کا ذکر ہوا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ آج پھر ایک ہائی لگایا ہے، اور 96,400 پوائنٹس کا جو ہے وہ ہائی لگا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی اور مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آ گئی، لیکن اسٹاک مارکیٹ آئے دن جو ہے وہ بہتری اسٹاک مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ دن بدن کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کے لیے اور ظاہری بات ہے ہماری جو معیشت ہے اس کے لیے ایک بہترین خبر ہے، اور ایسی خوشخبری ہم امید کرتے ہیں کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ لاکھ کا فگر جو ہے وہ ہم کراس کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کب یہ فگر کراس ہوتا ہے، ہم تو امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ فگر کراس ہو۔ تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں۔ 24 نومبر کی احتجاج کی کال ہے، اور کل جمعرات ہے، اب پتہ چلے گا کہ جمعرات والے دن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی کہ کون سی سائڈ سٹرونگ ہے، کون سی سائڈ کس جانب جو ہے وہ مذاکرات کرنے جا رہی ہے، اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کل کسی حد تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کب ہو۔ تو یہ جناب آج کی خبریں تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل، اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔